الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعاقبة أهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد صاحب وقار السكينة المدفون بأرض المدينة مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کلام المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پر محمد وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد امجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں. اس کے بعد آپ تمام مومنین کی خدمت میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی بے شک انسان خسارے میں ہے. اب مفسرین نے اس آیت کی ضمن میں جو ہے بعض موارد میں لکھا ہے کہ صاحب یہ جو وقت عصر ہے وقت عصر مراد لیا ہے اور بعض نے جو ہے زمانے کو مراد لیا ہے، لیکن مین مقصد یہ ہے کہ ہماری اگر اسی سورہ عصر کو ہی ہم پرکھ لیں تو ہماری پوری زندگی کا ضابطہ حیات ہے. آگے فرماتا ہے اختصاص لگاتا الا الذین آمنوا، سارے لوگ خسارے میں نہیں ہیں. وعملوا الصالحات، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں کہ جو ایمان لے کے آئے وعملوا الصالحات اور عمل صالح بجا لاتے رہے. والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر، جو حق پہ ثابت قدم رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے یا صبر کرتے رہے. تو یہ پوری آیت کا جو مفہوم ہے وہ ذات گرامی حضرت ائمہ معصومین علیہ السلام کی گرد گھومتی ہے. اب امام محمد باقر ہمارے اور آپ کے 5ویں امام ہیں. یہ وہ امام ہیں کہ پیغمبر ایک دن منبر پہ تشریف فرما ہے اور اپنے صحابی جابر بن عبداللہ انصاری سے کہتے ہیں اے جابر، خدا تجھے طول عمر دے گا، اتنی طول عمر دے گا، تو میری نسل میں ایک ایسا فرزند ہوگا جس کا نام بھی میرے ہم نام ہوگا، محمد ہوگا. تیری جب اس سے ملاقات ہو اس کو میرا سلام کہنا. کہا یا رسول اللہ اس کا نام کیا ہوگا؟ کہا اس کا نام باقر ہوگا. باقر کا مطلب ہے شگافتہ کرنا، شگافتہ کرنے والا، منکشف کرنے والا. تو لہٰذا ایسا ہوا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جب منصب امامت کا دور ہے تو اس دور میں جابر نابینا ہو چکے ہیں، جابر کو نظر نہیں آتا، لیکن ان کی زبان پہ ایک جملہ ہے یا باقر العلوم، یا باقر العلوم، یعنی امام محمد باقر کو یاد کرتے ہیں. تو لوگوں نے سمجھا شاید عمر کا تقاضا ہے، ان کا دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نابینا ہو چکے تھے، نظر نہیں آتا تھا. اچانک جو ہے جابر نے جو ہے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ آتا ہے اور کہتا ہے لائیں اے چچا جابر میرے جد کا سلام مجھ تک پہنچائیں. اب ظاہر ہے یہ وہ امام ہیں کہ جو بہتر سمجھتا ہے کہ ظاہر امام کو اتنا بھی پتہ ہے کہ میرے جد نے مجھے سلام کہلوایا. تو امام محمد باقر علیہ السلام کی کم سنی میں کسی نے دیکھا کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرا جو ہے ارادہ جو ہے ذات خدا کے لیے ہے اور میری نیت بھی جو ہے پروردگار کی یاد کے لیے ہے. یعنی چھوٹی عمر میں کم سنی میں جب پورا زمانہ کھیل رہا ہے، زمانے کے بچے کھیل رہے ہیں اور امام زین العابدین کا فرزند جو ہے کہاں جا رہا ہے؟ بیت اللہ کی زیارت کے لیے. صلوات پڑھو محمد وآلہ. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین عبادت کر رہے ہیں، اچانک امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کوئی بچہ ایسے کنویں میں گر جائے تو شور و غل مچ جاتا ہے، دیکھیں جی بچہ گر گیا. تو امام اپنی عبادت کرتے رہے. جب امام نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا امام محمد باقر کا لباس تک جو ہے کنویں کے پانی سے گیلا نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ
کتنے ہی ایسے مواقع آئے، کیونکہ واقع کربلا کو امام محمد باقر علیہ السلام نے قریب سے دیکھا ہے۔ مورخین نے لکھا 3.5 سال عمر مبارک ہے جب واقع کربلا ہوا، یعنی طفلان نے کربلا میں امام محمد باقر علیہ السلام بھی موجود تھے، کربلا کے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اپنے پیدر بزرگوار کے ساتھ بھی جو ہے آپ نے وقت گزارا۔ تو لہٰذا کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ ومن دخلہ کان آمنا، یہ جو آیت کی تفسیر ہمیں بتائیں، یعنی جو بھی حدود حرم میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے۔ امام نے فرمایا اس کی تفسیر اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، یعنی جو بھی ہماری امان میں آ گیا تو سمجھ لو وہ خدا کی امان میں آ گیا۔ لہٰذا اگر ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، ہمیں اپنے مقدر کو جو ہے چمکانا ہے، تو لہٰذا ہمیں ان کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا، ان کی سیرت کو پرکھنا پڑے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام یعنی وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر جو ہے بنو امیہ بنو عباس آپس میں دست و گریبان ہے۔ امام نے اپنے جد کی احادیث کو بیان کرنا شروع کیا، وہ دین کے جو منہدم ہو چکا ہے، مدینے میں کوئی اس کا نام لینے والا نہیں، تدوین قرآن نہیں کر سکتے، تفسیر قرآن نہیں کر سکتے، امام محمد باقر نے کسی چیز کا حصہ نہیں بنے بلکہ اپنے جد کی دین کی احادیث کو لوگوں تک پہنچایا۔ اور جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت جو ہے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ 40,000 لوگ قلم و کاغذ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، امام کچھ ارشاد فرمائیں اور آپ جو ہے لوگ جو ہے امام کی حدیث کو لکھیں، یعنی جد کی حدیث کو، اور 4,000 شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے، جو اپنے زمانے کے بڑے علم کیمیا کے ماہر، علم ریاضی کے ماہر ہیں، علم نباتات جمادات کے ماہر جو ہے امام کی خدمت میں زانو ادب طے کرتے تھے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کہ جس دور کے اندر تبلیغ دین بہت مشکل ہے، ذرا سی باتوں پر لوگ بہانہ کرتے ہوئے، کہ آپ دیکھیں کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام خاندان بنی ہاشم کے جو افراد کے جو گھر ہیں ان کو شہید کر کے منہدم کر کے مسجد کا حصہ بنا دیا، لیکن جو خلیفہ اول خلیفہ دوم کے جو آل اولاد کی کسی گھر کو نقصان نہیں پہنچایا، یعنی اس سے بڑی عداوت جو ہے کیا ہوگی، مگر اس کے باوجود امام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کون برداشت کر سکتا ہے کہ مثلا اس کا مال و اسباب لوٹ لیا جائے، لیکن واقعی کربلا کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے ایسی روش اختیار کی، نہ حکومت کی حمایت نہ حکومت کی مخالفت، مین کام کیا ہے تبلیغ دین۔ اور امام فرماتے ہیں بعض لوگوں نے چونکہ ظاہر بنو عباس جو ہے وہ اس انداز میں جو ہے امام کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور بنو امیہ تو کھلم کھلا ہے اہل بیت کی دشمنی کر رہا ہے، تو لہٰذا امام کسی کا حصہ نہیں بنے، امام بہتر سمجھتا ہے زمانے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور حال یہ ہے کہ جس وقت جو ہے آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں، یعنی جس طرح امیر شام ایک جملہ کہا کرتا تھا کہ میں چاہتا ہوں بچہ بوڑھا ہو جائے بغض علی میں، بغض اہل بیت میں، یہ اس کی خواہش تھی۔ تو لہٰذا امام نے اپنے جد کی دین کی ترویج اس طریقے سے کی کہ لوگ جو ہے اپنے جد کے دین کو یاد کر کے کہتے تھے، ایک مرتبہ وہ جب سنتے تھے رسول اللہ کی حدیث یا رسول اللہ کا پیغام تو کہتے تھے خدا کی قسم ہم نے ایسا کلام آج تک نہیں سنا، ان کو نیا لگتا تھا۔ جیسے ابھی مثلا روایات میں ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے، امام زمانہ جل اللہ فرج شریف، تو امام جو چیزیں بیان فرمائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ جو ہے دین کے اندر نعوذ باللہ خرافات لا رہے ہیں۔ بعض صاحبان تو کہیں گے امام ابھی آپ تشریف ہی نہیں لائیں، ابھی آپ کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ان کے آنے سے ان کے دھندے پانی بند ہو جائیں گے۔ اب ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب امام آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں مگر وہ شریعت سے متصادم ہوگی، امام کے حکم سے متصادم ہوگی، تو لہٰذا کیا ہوگا، اختلافات بڑھے گا۔ تو لہٰذا امام جب آئیں گے اسی خط کے اوپر اس دین کو ترویج کریں گے جس خط کے اوپر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر ترویج دین کا آغاز کیا تھا۔ صلوات پڑھو محمد۔ اچھا آپ کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے جی، مناظرہ اس طریقے سے ہو رہا ہے، سوالات کیے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی جنت کے اندر جو ہے آدمی جنت کے میوے کھائے گا۔ اب ظاہر ہے جنت میں فضلے کا تصور نہیں ہے، جنت میں جو ہے غلاظت کا تصور نہیں ہے، تو لہٰذا بندہ کیسے ممکن ہے جنت کی نعمات سے بھی مستفیض ہو جائے اور اس کو جو ہے کوئی رفع حاجت بھی نہ ہو،
تو امام نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے کہ ماں کی غذا بھی کھاتا ہے اور وہ جو ہے نقصان نہیں دیتا. شکم مادر میں ہم سب یقیناً جو ہے رہے ہیں، تو لہٰذا امام نے اس طریقے سے جو ہے بیان فرمایا کہ شکم مادر میں جس طرح بچہ جو ہے غذا سے فیضیاب ہوتا ہے، اس طریقے سے جو ہے لوگ جنت کی نعمت سے مستفیض ہوں گے. اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے آپ کے جد نے بھی یہ کوشش کی کہ بھئی ایک جو ہے نیکی کرے تو اس میں جو ہے مثلا اتنا گنا ثواب ہے. آپ نے فرمایا جس طرح ایک چراغ جلایا جاتا ہے، ایک چراغ سے 100 چراغ جلائے جا سکتے ہیں. ایک نیکی شریعت کہتی ہے کہ 80 ہاتھوں میں گھوم کے بھی آئے وہ نیکی کہلائی. تو یہ امام کے وہ افکار، امام کے وہ اقوال، سوات پر محمد اور امام جو ہے وصیت کرتے ہیں. جب آپ کو جو ہے ظاہر سی بات ہے حکام وقت کو جو ہے ناگوار گزرا اس بات کا کہ وہ جو ہے ان کی حکومت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے یہ کام کیا، امام کو زہر دیا. امام کو زہر جب دیا تو اس وقت امام نے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور وصیت کی کہ میرے ترکے میں سے، میرے مال میں سے 800 درہم یا 8000 درہم خرچ کیے جائیں. کس پر؟ مکے کے اندر عزاداری پر، مجلس عزا برپا کی جائے اس مال سے. آج بھی حاجی، خدا آپ کو لے جائے حج بیت اللہ کے لیے، عمرے کے لیے، آج بھی حاجی جو ہے امام محمد باقر کی وہ مجلس عزا برپا کرتے ہیں. امام کو کتنا خیال ہے، اور تمام کو جمع کر کے امام فرماتے ہیں دیکھو اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی، لا تنالوا شفاعت الا مستخفا بالصلاۃ، کہ جو نماز کو حقیر جانتا ہو. اور اس کے بعد کہ امام تمام اسرار و وصیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس وقت جو ہے امام جعفر صادق نے اپنے جد امجد کو، اپنے والد گرامی کو جو غسل و کفن دیا نا، تو کہتے ہیں جیسی جو ہے چہرہ دیکھنے لگتے ہیں نا تو قبر میں اتارنے لگتے ہیں، تو زبان پہ ایک جملہ ہے، اے میرے دادا حسین، یعنی امام حسین کی گریہ کے مصائب پڑھتے ہیں. اپنے بابا سید سجاد کو یاد کرتے ہیں، ہائے میرا بابا، میرا غریب بابا سید سجاد، کہ جب پھوپھیوں کے سروں سے چادر نہیں تھی، سید سجاد جو ہے پس پوش گردن کے پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں دیکھ رہا تھا، میرے بھی گلے میں رسی تھی. میری پھوپھیوں کو، نبی کی نوازیوں کو اس امت نے جو ہے کس طریقے سے جو اسیر کیا. تو میں کہوں گا یقیناً جو ہے یہ مظلومیت ہے کہ جس وقت امام محمد باقر علیہ السلام کا جنازہ ہوا، تمام اصحاب موجود ہیں، آپ کی فرزندان موجود ہیں، آپ کے چاہنے والے موجود ہیں. میں کہوں گا مولا محمد باقر علیہ السلام آپ یقیناً مظلوم ہیں، لیکن کربلا میں جب آپ کے دادا کو شہید کیا گیا، کسی نے امام حسین کے جسم اطہر کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی. ہر کوئی جو ہے اپنے قبیلے کی فرد کو لاش کو اٹھا کے لے گیا. اور اس وقت جو ہے علی کی بیٹی ایک مرتبہ مدینے کے رخ کر کے کہتی تھی، نانا تیری اجڑی ہوئی زینب کا سلام قبول کر. نانا ہر قبیلے والا اپنے شہید کی لاش کو اٹھا کے لے گیا. نانا جس کی لاش ہے وہ کسی نے نہیں اٹھایا نا، وہ تیرے نواسے میرے ماجائے حسین کا لاشا تھا. کوئی تلوار سے وار کرتا تھا، کوئی نیزے سے وار کرتا تھا. ایک لعین نے جو ہے انگشت مبارک شہید کر کے انگوٹھی لے گیا، ایک لعین جو ہے امامہ لے گیا، ایک لعین عبا لے گیا. تو اس وقت جو ہے کسی کا بس نہیں چلا نا، کربلا کی تپتی ہوئی صحرا کی ریت جو ہے اٹھا کے امام حسین کی جسم اطہر پر مار پھینکتا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.